नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक बहुत ही बकसरत यानी आप समझें कि पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या किसी मुस्लिम रियासत में गैर मुस्लिम्स की इबादत गाहें, मंदिर वगैरह बनना और जायज़ है या उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये सवाल बहुत से लोगों के ज़हन में गर्दिश जो है वो करता ही रहता है। आइए आज देखते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि इसमें हमें क्या, इस बारे में हमें क्या रहनुमाई मिलती है। तो इसके हवाले से आप देखें कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक इंसान जो मुसलमान होने का दावा करता है वो कैसे मुसलमान होता है। आप देखें कि एक मुसलमान बनने के लिए ज़रूरत है कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि सबसे पहले वो इस चीज़ की गवाही दे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी इबादत जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की जाएगी। और फिर दूसरी गवाही ये कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर आप देखें कि इस सिलसिले में कुरान से हमें जो मिसालें मिलती हैं, यानी अगर हम देखें कि किन किन बातों के ऊपर या किसके उसवा पर हमें अमल करना है, तो कुरान में 2 उसवा हैं जिनके बारे में तलकीन की गई है कि उनके उसवा पर चलना है। तो आप देखें कि सबसे पहला जो है अल्लाह ताला फरमाते कि क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो तमाम अम्बिया के जद्द अमजद और जिनको यहूद व नसारा सब मानते हैं, उनके हवाले से देखें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो है बेहतरीन नमूना है। उन्होंने अपनी कौम से साफ़ साफ़ कह दिया था कि हमें तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं और अल्लाह के अलावा जिसकी तुम इबादत करते हो उससे भी हम जो हैं वो ला ताल्लुक़ हैं। और इसकी यानी वजह देखें कि हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उसवा से ये मालूम होता है कि आप एक बुतगार और एक बुत परस्त बाप के घर में पैदा हुए थे, जो ना सिर्फ ये था कि बुत परस्त था बल्कि बुत फरोश भी था। लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने क्या कहा कि हर तरह से उनकी किसी किस्म की बात में नहीं आए और वालिद से मोहब्बत के बावजूद भी शिर्क के मामले में उनकी बात जो है वो नहीं मानी। और इसमें उन्होंने यही बात कही कि कौम से जो लाताल्लुकी का इजहार किया और वालिद के कहने के उन्होंने जब घर से निकाला और फिर देखें कि बादशाह ने भी उनको मुल्क से निकाल दिया, तो उन्होंने सब कुछ उस जगह से निकल गए और उसकी वजह यही बताई कि तुम शिर्क करते हो और तौहीद की तरफ नहीं आते। और फिर आप देखें कि अगर हम फिर दूसरा उसवा जिसको हमें फ़ॉलो करने की नबी अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है। और उस हवाले से हमें इमाम मुस्लिम की एक रवायत मिलती है कि हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु जो चौथे खलीफा राशिद भी थे, अमीरुल मोमिनीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे, उन्हें कहा, उनकी ड्यूटी लगाई कि तुम यानी गश्त लगाओ, जो भी बुत नज़र आए तो उसको मिस्मार कर दो और कोई भी उभरी हुई कब्र आए तो उसको जो है वो मिटा दो। और फिर फ़तह मक्का के मौके पर भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें उसवा नज़र आता है कि आपने खाना काबा को सबसे पहले सारी बुतों से और हर तरह की मूर्तियों से पाक किया। हालांकि उसमें लोगों ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो है उनकी मूर्तियां भी बनाई हुई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारी मूर्तियों को जो है मिस्मार कर दिया गया। तो इस वजह से देखें कि अगर अक़ीदे की बुनियाद ये होती कि मुसलमान तो अल्लाह की इबादत करें और गैर मुस्लिम जो हैं वो जिसकी मर्ज़ी इबादत करते रहें, तो फिर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से ना निकलना पड़ता और कुफ़ारे मक्का के साथ कोई दुश्मनी ना होती। आप देखें कि सिर्फ़ इसी एक कलिमे की वजह से जब आपने ऐलान कर दिया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, तो मक्का में आपका रहना दुश्वार कर दिया गया, यहाँ तक कि आपको मदीना मुनव्वरा हिजरत के लिए आना पड़ा और फिर आपको 8 हिजरी में आपने मक्का को जो है वो फ़तह भी कर लिया। तो ये सबसे बड़ी तो इस हवाले से देखें। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान में ये मुसलमानों की ड्यूटी लगा दी कि तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और भलाई के और तक़वा के कामों में तो एक दूसरे से ताउन करो, लेकिन गुनाह और दुश्मनी यानी जो गुनाहों के काम हैं और जो दुश्मनियों के काम हैं उस मामले में जो है किसी के साथ ताउन ना करो। और देखें कि सबसे बड़ी नेकी इस दुनिया में सबसे बड़ी नेकी जो है वो तौहीद है और शिर्क जो है वो सबसे बड़ी बुराई है।
تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی امت مسلمہ کو کہا گیا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ان مسلمانوں کو ان مکناہم فی الارض، کہ جب انہیں زمین میں حکومت دی جائے گی تو اقام التورات اقام الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ قائم کریں گے۔ تو اس لیے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پیار و محبت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے بتوں کی بندگی سے جو ہے اس کی عبادت سے روکیں۔ دیکھیں کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہم کسی بھی غیر مسلم کو جبر کے ذریعے اور کسی زبردستی دین میں نہیں لا سکتے، لیکن بہرحال یہ ہماری خیر خواہی ہے، یہ ہماری انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو آخرت میں جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں، اور غیر مسلموں سے یہ تعاون نہ کریں کہ وہ شرک کے معاملے میں وہ جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھیں، کیونکہ اگر ہم شرک کے معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہماری آخرت تباہ و برباد ہوگی، ان کی آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی۔ ہاں، ہم ان سے دوسرے کاموں میں تعاون کر سکتے ہیں کہ مثلاً ان کے لیے ہسپتالوں کے انتظامات کیے جا سکتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جا سکتا ہے، ان کو رہائش اور گھر کے حوالے سے سہولیات دی جا سکتی ہیں، لیکن غیر اللہ کی عبادت میں تعاون کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ لوگ اس بارے میں یہ بھی دلائل دیتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں تو مسجدیں بنانے کی جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے، تو دیکھیں کہ مسجد بنانا تو خیر کا کام ہے۔ مسجد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، اور یہ پوری کائنات خالق کائنات جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور صرف اس کی عبادت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو جو چیزیں اللہ کی عبادت میں ممد و معاون ہوتی ہیں تو ان کا قائم ہونا تو خیر ہے، لیکن جو چیزیں اللہ کی عبادت سے روکتی ہیں تو دیکھیں اس میں تعاون کرنا اور ان کا قائم کرنا جو ہے وہ کسی طور پر بھی جو ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ کے ساتھ کھلی ایک جنگ والی کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر اس سلسلے میں دیکھیں کہ یہ بھی دلیل دی جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی، کہ انہوں نے جو ہے جب کچھ فتوحات کے سلسلے میں کچھ غیر مسلموں کے شہر جو ہیں وہ فتح کیے، تو اس میں انہوں نے بہت سے چرچ جو تھے وہ قائم رہنے دیے تھے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ جو شہر انہوں نے فتح کیے تھے وہ چونکہ فتح کیے تھے، لیکن وہاں پہ چونکہ غیر مسلموں کی تعداد زیادہ تھی تو جو چرچ قائم تھے اس کو قائم رہنے دیا گیا۔ اور یہ بھی اسلام ہی کی خوبصورتی ہے کہ اسلام ذمیوں کے اور اقلیتوں کے حقوق کی بھرپور تحفظ کرتا ہے، ان کی جان مال اور ان کے ہر حساب سے ان کو سہولیات دینے کا جو ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اس میں انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ کوئی نیا چرچ جو ہے وہ نہیں بنے گا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہہ دیے کہ جو چرچ مرمت طلب ہیں ان کی مرمت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جو شہر خود مسلمانوں نے آباد کیے جائیں اور جو اس سے پہلے موجود ہی نہیں تھے تو وہاں پر تو مندر بنانے کی اجازت جو ہے وہ کیسے دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو بنوری ٹاؤن کراچی کے علماء نے جو فتویٰ جو ہے وہ دیا ہوا ہے، وہ فتویٰ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ صحیح رائے اختیار کرنے کے لیے یہ جامعہ بنوری ٹاؤن جو کراچی کے فتویٰ ہے اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ایسا شہر جہاں پرانے زمانے کے مندر موجود ہوں، یا ایسا شہر جو ہندوؤں کا تھا لیکن مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا اور اب وہاں ہندو کافی تعداد میں موجود ہیں، تو وہاں تو ٹھیک ہے کہ وہ مندر جو پرانے موجود تھے ان کو قائم رکھا جا سکتا ہے، جبکہ ایسا شہر جس کو بنایا اور آباد دونوں مسلمانوں ہی نے کیا وہاں مندر نہیں بنایا جا سکتا۔ اور پھر دیکھیں کہ اگر اسلام آباد کے حوالے سے ہم دیکھیں تو 1962 یا 64 میں پاکستانی حکومت نے خود اسے بنایا اور آباد کیا، جبکہ اس سے پہلے یہاں پر جنگل تھا، تو یہاں پر مندر کی تعمیر جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے بالکل خلاف ہوگی۔ پھر دوسرا دیکھیں کہ اسلامی اصول یہ ہے کہ اسلامی حکومت کبھی بھی کسی مندر، گردوارے یا کسی بھی کنیسہ کی زمین یا تعمیر کے لیے مدد نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں کا جو ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، تو مسلمانوں کا پیسہ جو ہے کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح مسلمانوں کی حقوق کی جو ہے وہ حق تلفی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ
علاقہ جات کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دارالاسلام میں جو ہیں وہ 3 قسم کے علاقے ہوتے ہیں. ایک تو وہ شہر ہے جسے مسلمانوں ہی نے آباد کیا، اس لیے وہاں مسلمان ہی قیام پذیر ہیں، تو وہاں تو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں تعمیر نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس کی اجازت بھی کسی طور پر بھی دی جا سکتی ہے. اور دوسرے وہ علاقے ہیں جو مسلمانوں نے بزور قوت طاقت کے فتح کیے ہوں اور وہاں مسلمان جو ہے تقسیم ہو گئے ہوں، یعنی غیر مسلم بھی موجود ہوں، مسلمان بھی ہوں، اور وہ اب یہاں پر بھی، اور اب وہ مسلمانوں ہی کا شہر جو ہے اگر بن گیا ہے اور غیر مسلم جو ہیں اس میں سے اگر نکل گئے تو وہاں پر بھی اب کسی قسم کا کوئی مندر یا اس طرح کی کوئی بھی غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ تعمیر نہیں کی جا سکیں گی. لیکن اگر وہاں غیر مسلموں کی آبادی کافی زیادہ تعداد میں ہو جائے اور ان کو وہاں شہریت حاصل ہو جائے تو پھر وہ اس میں ایک نئی عبادت گاہ جو ہے بنا سکتے ہیں. پھر وہ علاقے جو صلح کے ذریعے حاصل ہوئے ہوں اور معاہدے کے تحت وہاں کی جو اراضی ہے اس کی قدیم آبادی کی ملکیت کو تسلیم کیا گیا ہو، تو پھر وہاں پر بھی اگر جو بھی چرچ، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فعل سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ پرانے چرچ جو تھے وہ قائم رہنے دیے اور اس میں ان کو عبادت کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہوگی. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اسلام تو دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے اس سلسلے میں تمام مسلمانوں کو اور اسلامی حکومتوں کو اس میں صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.